الحاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاکرین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وافصل الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وآله وصحبه دائما ابدا. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم وعلی ذبیہ وآلہ ابد الظہور وکرما. سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کی لکھی ہوئی نعت پاک کے چند اشعار سماعت فرمائیں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. چار اگر ہے دل تو گھائل عشق کی تلوار کا. چار اگر ہے دل تو گھائل عشق کی تلوار کا. کیا کروں میں لے کے پا مرہم زنگار کا. کیا کروں میں لے کے پا مرہم زنگار کا. تیرے باغ حسن کی رونق کا کیا عالم کہوں. تیرے باغ حسن کی رونق کا کیا عالم کہوں. آفتاب ایک زرد پتا ہے تیرے گلزار کا. آفتاب ایک زرد پتا ہے تیرے گلزار کا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں. عرض کرتے ہیں لات ماری تم نے دنیا پر اگر تم چاہتے. لات ماری دنیا پر اگر تم چاہتے. سلسلہ سونے کا ہوتا سلسلہ کوثر کا. سلسلہ سونے کا ہوتا سلسلہ کوثر کا. اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روش کیسی تھی اور اسی روش پہ ان کے امتی ان کے محبوب اسی روش پر رہے اور یہی روش مسلک اعلی حضرت ہے. فتنے جو اٹھے مٹا ڈالے روش نے آپ کی. فتنے جو اٹھے مٹا ڈالے روش نے آپ کی. کیوں نہ ہو دشمن بقائی خوب یہ رفتار کا. کیوں نہ ہو دشمن
بھی قائل خوبی رفتار کا، ہفت کشور ہی نہیں 14 طبق روشن کیے، ہفت کشور ہی نہیں 14 طبق روشن کیے، عرش و کرسی لامکاں پر بھی ہے جلوہ یار کا، عرش و کرسی لامکاں پر بھی ہے جلوہ یار کا، ہفت کشور ہی نہیں 14 طبق زیر نگی، ہفت کشور ہی نہیں 14 طبق زیر نگی، عرش و کرسی لامکاں کس کا میرے سرکار کا، عرش و کرسی لامکاں کس کا میرے سرکار کا، دل ہے کس کا جان کس کی، سب کے مالک ہیں وہی، دل ہے کس کا جان کس کی، سب کے مالک ہیں وہی، دونوں عالم پر ہے قبضہ احمد مختار کا، دونوں عالم پر ہے قبضہ احمد مختار کا، کعبہ و اقصی عرش و خلد ہے نوری مگر، کعبہ و اقصی عرش و خلد ہے نوری مگر، ہے نرالا سب سے عالم جلوہ گاہ یار کا، ہے نرالا سب سے عالم جلوہ گاہ یار کا۔ حضور مفتی اعظم جیسا کہ حضرت مفتی سلیم نوری صاحب اللہ نے بیان کیا کہ مفتی معراج صاحب اللہ علیہ الرحمہ اللہ ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے فرمایا کہ مادرزاد ولی ہیں اور مادرزاد مفتی ہیں۔ بے شک سرکار نوری میاں اللہ علیہ الرحمہ نے ولایت کی سند عطا فرمائی اور 6 ماہ کی عمر میں خلافت عطا فرمائی، اور ایسا نہیں ہے کہ حضور اعلی حضرت کے وصال کے بعد حضور مفتی اعظم کے ہاتھ میں قلم آیا، بلکہ اعلی حضرت کے سامنے ایسے چمکے اور کئی کتابیں ان کی، الاستمداد علی اجیال الکفر والارتداد، اعلی حضرت نے منظوم اس میں دیا بنا کے عقائد ذکر کیے، اس کا حاشیہ اور تکمیلات حضور مفتی اعظم کا ہے کشف دلال دیوبند کے نام سے۔ مرادآباد شاہی مسجد مدرسہ سے ایک نوجوان کو یہاں بھیجا گیا طالب تحقیق بنا کر کے اعلی حضرت کی بارگاہ میں۔ آج تو عالم دوسرا ہے، پہلے اعلی حضرت سے ملاقات بھی بڑی آسان تھی۔ وہ لڑکا طالب تحقیق بن کر کے آیا آستان عالیہ میں، اس نے اپنے شکوک ظاہر کیے، اس کو جواب دیے گئے، اس نے بات مانا،
لیکن وہ پوری کمیٹی بیٹھی تھی دیوبند کی اور سمجھا کے بھیجا گیا تھا. یہاں براہین قادیہ کا قول بتایا گیا تو اس نے فوراً کہا یہ تو اسلام سے کوسوں دور ہے. اور جب براہین دکھائی گئی تو اوپر کی سانس اوپر ہے اور نیچے کی سانس نیچے ہے. یہ بھی فرمایا کہ تم یہاں آیا کرو, تمہارا کرایہ دیا جائے گا. بہرحال وہ بہت دن تو خاموش رہا. اس کے بعد ایک خط اس نے بھیجا, اس میں بھی وہی, کیونکہ سب معاملہ اوپر سے ڈیل ہو رہا تھا گرو گھنٹال سے. ایک خط آیا, اس کا جواب دیا گیا, پھر دوسرا آیا, اس کا جواب دیا. یہ سب حضور مفتی اعظم ہند 1337 ہجری میں اعلی حضرت کے حیات ظاہری میں جواب دے رہے ہیں. اور اب یہ دیکھا کہ یہ لڑکا اکیلا نہیں ہے بلکہ یہ پوری کمیٹی بیٹھی ہے, تو اب ڈائریکٹ سرغنہ کو پکڑو. تو تھانوی کو انہوں نے خط لکھا کہ ایسا ایسا یہ آیا ہے اور اب یہ سوال ہے. تو وہ رسالہ ہوا الموت الاحمر علی کل انحس اصفر. ایسے ہی مسئلہ اذان ثانی میں حضور مفتی اعظم ہند نے مولانا عبدالغفار رامپوری صاحب قبلہ ان کے اعتراضات کے 2-3 مسائل میں جواب ہے. ایسے ایک رسالہ نکلتا تھا زمیندار, اس نے کفری اشعار اس میں لکھے. جیسے آج چند روز پہلے بعض جاہل مسلمان مبارکبادیاں دے رہے تھے مادرہ, تو ایسے ہی اس وقت بھی یہی حال تھا. بہت لوگ بہ رہے تھے, آندھی چل رہی تھی, اسی آندھی میں اڑ جا رہے تھے. حضور مفتی اعظم نے اس کا بھی جواب دیا. اور الملفوظ اعلی حضرت کی جو ملفوظات جمع کیے 1338 ہجری میں, وہ ایسے ہیں کہ جب اس کو پڑھتا ہے بندہ تو اس طریقے کا اس کا اسلوب ہے. سرکار مفتی اعظم ہند نے اس طریقے سے لکھا ہے اس کو کہ بندہ بارگاہ اعلی حضرت میں پہنچ جاتا ہے اور بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سامنے عرض کیا جا رہا ہے اور سامنے اعلی حضرت ارشاد فرما رہے ہیں. وہ مفتی اعظم کہ ہم لوگوں کو سب کو, یہاں خاندان کے بہت سے لوگ ہیں, اپنے بزرگوں کی روش اختیار کرنا چاہیے. زمانے کے حالات, زمانہ بدلتا رہتا ہے, اس میں انقلاب آتا رہتا ہے, مگر جو جڑ پکڑا رہے گا وہی کامیاب رہے گا. بہت سی آندیاں آئیں گی, اس لیے جڑ پکڑنا چاہیے. پتا جو ہے حدیث پاک میں آیا کہ پتا جو ہے ہوا اس کو ادھر ادھر اڑاتی رہتی ہے, مگر جب اس پر کوئی وزن آ جاتا ہے تو وہ اپنی جگہ ہو جاتا ہے. اسی حدیث کی روشنی میں اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں پلہ ہلکا ہی صحیح, دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے, پلہ ہلکا ہی صحیح بھاری ہے ٹھوس آتے. تو ہمیں اپنے بزرگوں کی اس روش پر رہنا چاہیے. مسلک اعلیٰ حضرت کا فروغ میں برابر کہتا ہوں مفتی اعظم ہند کی روش سے ہوا, اور مفتی اعظم ہند کی روش اعلیٰ حضرت کی روش ہے, اور اعلیٰ حضرت کی روش سرکار غریب نواز, سرکار غوث اعظم اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روش ہے. اسی میں کامیابی ہے. اور دوسری ہم راہ چلیں گے, ادھر ادھر جائیں گے تو وقتی کچھ فائدہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ معاملہ جو ہے لانگ ٹرم کا نہیں. الملفوظ کا ذکر آیا, سرکار مفتی اعظم نے اس کے مقدمے میں کیا لکھا ہے؟ اعلیٰ حضرت کی صحبت کا اثر اپنے سے بتا رہے ہیں, جبکہ 6 مہینے کی عمر میں خلافت مل گئی ہے. سب میں مشہور ہے کہ یہ بچہ ولی ہے. کنہوں نے فرمایا؟ جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ برتر قیاس سے ہیں مقام ابو الحسین, سدرا سے پوچھو بام ابو الحسین. تو میں وہ پڑھتا ہوں. حضور مفتی اعظم کیا فرما رہے ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ اس صحبت کی برکت نے, اس صحبت کی برکت نے انسان کر دیا. اللہ اکبر, یہ ان کا جملہ ہے, اور ہم لوگ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کہاں ٹھہرتے ہیں. اس زمانے میں کہ آزادی کی تند ہوا چل رہی ہے, کیا عجب تھا کہ میں غریب بھی اس باد سرسر کے تیز جھونکوں سے جہاں صدعہ بئس المصیر پہنچے وہیں جا رہا تھا, مگر اپنے مولا کے قربان جس کی نظر عنایت نے پکا مسلمان کر دیا. والحمدللہ علی ذالک. اب نہ وہ خودی جو بے خود بنائے تھی, نہ وہ مدہوشی جو بے ہوش کیے تھی,
نہ وہ جوانی کی امنگ، نہ کسی قسم کی کوئی ترنگ۔ مولانا مانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرمایا ہے، صحبت صالح قرآن صالح کنر۔ مولانا کے اس فرمان کی مجھے آنکھوں دیکھی تصدیق ہوئی۔ آگے فرماتے ہیں، غرض میری جان ان پاک قدموں پر قربان، جب سے یہ قدم پکڑے آنکھیں کھلی، اچھے برے کی تمیز ہوئی، اپنا نفع و زیان سوجا۔ اور آگے فرماتے ہیں، اور ان جواہر نفیسہ کا ایک خوشنما ہار تیار کرنا شروع کیا، جو اعلیٰ حضرت ملفوظات جمع کرنے شروع کیے، اس کے بارے میں آخر میں فرماتے ہیں، اور ان جواہر نفیسہ کا ایک خوشنما ہار تیار کرنا شروع کیا، اور میں اپنے رب عز و جل کے کرم سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اس ہار ہی کو میری جیت کا باعث بنائے۔ اعلیٰ حضرت نے اس پر ایک قطعہ تاریخی فرمایا ہے، میرے ملفوظ کچھ کیے محفوظ، مصطفیٰ کا ہو ملفوظ، نام تاریخی اس کا رکھتا ہوں زبر بینہ میں الملفوظ۔ اختلافات کلیہ ہوتے رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، اصول کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے، عقائد کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ حضور مفتی اعظم کا لاؤڈ اسپیکر پر نماز کے تعلق سے یہ فرمانا تھا کہ وہ اس پر ابتدا نہیں صحیح ہے، حرام ہے، اور اس میں یہ فرماتے ہیں کہ وہ متکلم کی اصل آواز نہیں، بلکہ گنبد سے ٹکرا کر کے جو آواز آئے، کنویں سے جو پلٹ کر آواز آئے، اس پر بھی اگر آیت سجدہ پڑی یا کسی نے سنی اس آواز سے لوٹ کر کے اس پر آیت سجدہ نہیں، یہ ان کا استدلال تھا۔ مگر انہی کے دور میں بعض علماء، جن میں بحر العلوم حضرت سید افضل حسین منذری رحمۃ اللہ علیہ، سامنے منظر اسلام میں شیخ الحدیث ہیں، صدر مفتی ہیں، سب بریلی کے لوگ ہیں، جانتے ہیں کہ منظر اسلام کے دارالفتہ اور حضرت کے دارالفتہ میں کتنی دوری ہے، کتنا فرق ہے، کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ مائک پر نماز ہو جائے، فروری اختلاف ہے۔ اس وقت کا سوداگران ایسا سوداگران تھا کہ یہ نہیں تھا کہ یہ ہماری مخالفت کر کے، ہماری بات کاٹ کر کے تم یہاں رہ لو گے۔ ایسا ہی سوداگران ہونا چاہیے، سب جگہ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت سے مسئلہ دانی ثانی میں کتنا اختلاف ہوا، جھوٹا فوجداری کا مقدمہ بھی دائر کرا دیا گیا، شدت ادھر سے ہوئی، ادھر سے ذرا سی بھی جو ہے۔ سب سے خرابی کیا ہو رہی ہے ابھی ماضی قریب میں ہی، بالکل حال میں ہمارے پڑوسی ملک میں ایک صاحب سے کچھ لفظش ہوئی، کچھ جملہ نکل گیا، اور صاحب اپنے معتقدین کو، اپنے متوسلین کو، اپنے مریدین کو لوگوں نے ڈال دیا۔ عوام کیا جانے ہو سب، عوام کو کیا ضرورت ہے اس میں لپٹنے کی، عوام کو کیا ضرورت ہے؟ اور ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ نہیں رہا ہے کہ کوئی بات اگر ہے تو اس کا عوام میں ڈالی جائے، بلکہ جو انہوں نے دلیل دی ہے ہم دلیل سے اس دلیل کو کاٹیں گے، اور یہی ہوا کہ اتنے رسائل اس میں لکھے گئے، تمام سب ہوا۔ اس کے بعد برسوں کے بعد لوگ جانتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم ہند اس خانقاہ میں تشریف لے گئے، اور وہاں جو صاحب تھے ان کی آپ نے دستار بندی کی۔ یہ ہے حضرت حضور مفتی اعظم کا نفس۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے والد خدا اور بجن نے مانا، عرب کے علماء نے ان سے سند لے لی، ان سے اجازت لے لی، اور یہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ نہیں مان رہے ہیں ان کے بتائے مسئلے کو، اتنا زیادہ ہنگامہ ہو گیا۔ لیکن کہ ان کی شانتی اور بچوں کو ہمارے نسل در نسل یہی بتانے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی ایک اور اختلاف ہوا، اہل سنت میں اس میں دو گروپ ہو گئے، ادھر حضور مفتی اعظم ہیں، حضور حضرت الاسلام ہیں، حضور صدر الشریعہ ہیں، حضور صدر الافاضل ہیں، حضور محدث اعظم ہیں، ادھر بھی علماء ہیں۔ اختلاف ہوا، آخر میں مسئلہ جو ہے ختم ہوا وہ،
اور جدھر سے اعتراض تھا نفسانیت والا اعتراض نہیں تھا دونوں طرف سے، بلکہ ان کو مسئلہ ایسے ہی سمجھ میں آیا. تو جو صلح ہوئی، جو اہل سنت کو بشارت دی گئی اس صلح کی، تو اس میں حضور مفتی اعظم نے یہ فرمایا ہے کہ سب مل کر کے دین کا کام کریں، پھٹے پھٹے نہ رہیں. تو اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے. فروعی اختلافات وہ رحمت ہیں، جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے. اصول میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے. وہابی دیا بنا وغیرہ ان سب سے اصول کا اختلاف ہے. آج لوگوں میں کیا ہو گیا کہ صاحب ایک نعرہ دیا گیا ہے گستاخ رسول کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا. لیکن پوری بات نہیں بتائی لوگ عوام کو کہ یہ سر تن سے جدا عوام کا حق نہیں ہے. عوام کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو سزا دے. یہ کام تو سلطان اسلام اور حکام کا کام ہے. پوری بات بتانا چاہیے. حسام الحرمین اعلی حضرت جیسا عاشق، انہوں نے جگہ جگہ حاشیہ میں جب یہ بات آئی وہاں تقاریر میں کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے. کہیں کہیں ان تقاریر میں خود ان علماء نے ذکر کر دیا کہ سلطان اسلام انہیں قتل کر دیا. اعلی حضرت نے جہاں یہ ذکر نہیں ہے حاشیہ لگایا ہے کہ عوام کا کام نہیں ہے، یہ کام سب کو کام کا کام ہے. عوام کا کام کیا ہے؟ علماء کا کام کیا ہے؟ علماء کا کام یہ ہے کہ ان کا رد کریں، مجلسوں میں محفلوں میں ان کا رد کریں، لوگوں کو ان سے بچائیں. اور عوام کا کام یہ ہے کہ وہ ان لوگوں سے بچیں. اب ہو کیا رہا ہے؟ عوام کوئی فیس بک پہ لکھ دیتا ہے، کوئی ٹویٹر پہ لکھ دیتا ہے، ہنگامہ ہو جا رہا ہے. اور وہی عوام، وہی لوگ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں جو گستاخی کر کے مر گئے، ان کو اپنا امام اور پیشوا مانتے ہیں. وہی عوام ان لوگوں میں رشتہ داریاں کرتے ہیں. وہی لوگ، کیا معاملہ ہے کہ ان تک یہ بات پہنچ ہی نہیں رہی ہے یا وہ سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں، وہ ان کو بھی اپنے جیسا سمجھ رہے ہیں. اگر وہ ایسا نہیں سمجھتے تو اپنا امام نہیں بناتے. اگر وہ ایسا نہیں سمجھتے تو وہ اپنے شادیاں نہیں کرتے. انہوں نے کسی غیر مسلم، دو سگے بھائی ہیں، ایک ایمان لے آئے. اب جو سگے بھائی کی اولاد، اس کی لڑکی یا وہ لڑکا، اس میں شادی نہیں کرے گا. وہ تو معلوم ہے کہ یہ ہمارا والا نہیں ہے. مگر ہمارے سنیوں کو کیا ہوگا؟ مسئلہ کہ اعلی حضرت کے نعرہ لگانے والوں کو کیا ہوگا؟ کہ دھڑلے سے شادیاں ہو رہی ہیں، لا بھی رہے ہیں اور دے بھی رہے ہیں، اور یہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے. علماء بتاتے ہیں مگر کیا کہتے ہیں؟ مولویوں کا جھگڑا. مولویوں کا جھگڑا سمجھ رکھا ہوتا ہے معذرت، یہ کسی کا اپنا گھر کا جھگڑا تھا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کے لیے ہم کو ان سب کو چھوڑنا ہوگا. اور جب ہم ایک طاقت بنیں گے، ان کو ہم بالکل الگ کر دیں گے، تو پھر وہ بھی اپنی گستاخیوں سے، اور وہ جانیں گے کہ ہم کو کس وجہ سے چھوڑا جا رہا ہے، تو وہ خود بخود جو ہے اپنے ان بری باتوں سے پرہیز کریں گے اور بچیں گے. اے بریلی میرا باب جنت ہے تو، یعنی جلوہ گہے اعلی حضرت ہے تو، بالیقین مرکزی اہل سنت ہے تو، یہ تیری مرکزیت سلامت رہے. مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، مسلک اہل سنت سلامت رہے، مسلک اہل جنت سلامت رہے. ماشاءاللہ 20 سال تقریباً ہو گئے، 20واں یہ ماشاءاللہ جو ہے حضرت سراج میاں صاحب اللہ نے اس کو بریلی شریف میں قائم کیا. اور اس بار وبا کے عالم میں ایک مختصر سی محفل ہوئی، لیکن آن لائن ہو رہا ہے، تو جو جہاں تک پہنچے ہے یہی. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور ان کی والدہ کی دعائیں ہیں کہ ان کے حصے کا یہ کام تھا. اور ہم کو سب کو جو ہے وہ جو لوگ آئے ہیں ماشاءاللہ ان سب کا بھی شکریہ کرتے ہیں کہ لوگوں نے وقت نکالا ایسے عالم میں اور شرکت کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.